بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین محترم، ذی الحجہ کے جو یہ 10 دن ہے شروع کے، عشرہ ذی الحجہ جس کو کہا جاتا ہے، عشرہ کی جو پہلی 10 تاریخیں ہیں، ان کو بہت بڑی فضیلت حاصل ہے کیونکہ ان میں 2 عبادتیں بنیادی طور پر ادا کی جاتی ہے. ایک حج کی عبادت ادا کی جاتی ہے جو اسلام کے ارکان میں سے 5واں رکن اور بنیاد ہے، اور ایک قربانی کی جاتی ہے پوری دنیا میں اللہ کی رضا کے لیے، دین کی شعائر میں سے ہے یہ. تو ان دونوں عبادتوں کی وجہ سے ان 10 دنوں کو ایک خاص فضیلت حاصل ہے، جس کی وجہ سے احادیث میں بھی ان کی بڑی ترغیب آئی ہے، اور قرآن میں ان 10 راتوں کی قسم اللہ رب العزت نے کھائی ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں والفجر، اور قسم ہے فجر کی. فجر سے فجر کا وقت بھی مراد ہو سکتا ہے یا فجر کی نماز بھی. ولیال عشر، اور 10 راتوں کی قسم ہے. ان 10 راتوں سے مراد حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بقول یہی 10 راتیں ہیں، ذی الحجہ کی 10 راتیں، یہی 10 راتیں مراد ہے. قسم تو اس چیز کی جاتی ہے جس کی فضیلت ہو، عظمت ہو، عزت ہو، اور جب اللہ رب العزت کسی چیز کی قسم کریں گے تو مطلب اس کا یہی ہوگا کہ اس چیز کی فضیلت بہت زیادہ ہے. تو ان 10 راتوں کی قسم ہوئی ہے، اور اس میں عرفے کا جو دن ہے اس کو بھی بہت بڑی فضیلت حاصل ہے، اس کی بھی قرآن میں قسم موجود ہے. وشاہد و مشہود، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں شاہد سے جمعے کا دن مراد ہے اور مشہود سے عرفے کا دن مراد ہے. سورۃ البروج کی آیت ہے. تو صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت کو عبادت کے اعمال کسی دن اتنے محبوب نہیں ہوتے جتنے ان 10 دنوں میں محبوب ہوتے ہیں. چاہے وہ نفلی نماز ہو، چاہے ذکر تسبیح ہو، چاہے صدقہ خیرات ہو، ان 10 دنوں میں نیک اعمال کی عبادات کی فضیلت عام دنوں سے بہت بڑھ جاتی ہے. اسی طرح سنن ترمذی میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان 10 دنوں میں اگر کوئی کسی ایک دن روزہ رکھ لے تو 1 سال کے روزوں کے برابر ہے وہ، اور 1 رات کی عبادت وہ لیلۃ القدر کی عبادت کے برابر ہے. اتنا ثواب ہے، فضیلت ہے. تو ان دنوں میں روزہ رکھنا اور ذکر اذکار کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا، اللہ کی عبادت کرنا، نوافل پڑھنا، رات کو اٹھ کر تہجد پڑھنا، ان کا اہتمام کرنا چاہیے. بہت ہی مبارک اور محترم راتیں ہیں، محترم دن ہے، یہ فضیلت اور عظمت والے دن ہیں. ایک اور حکم حدیث شریف میں ہے، سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص قربانی کا ارادہ رکھتا ہے کہ میں قربانی کروں گا بقر عید میں، تو ذی الحجہ کی چاند نظر آنے کے بعد اس کو چاہیے کہ ناخن اور بال نہ کاٹے. اور اس کی وجہ علماء نے یہ لکھی ہے کہ ناخن اور بال نہ کاٹنے میں مشابہت ہے حاجیوں کے ساتھ، کیونکہ جو حج اور عمرے کے لیے جاتے ہیں تو وہ احرام باندھتے ہیں. احرام باندھنے کے بعد پر ناخن کاٹنا اور بال کاٹنا حرام ہے. تو حاجی حج میں ناخن بھی نہیں کاٹتے، بال بھی نہیں کاٹتے، قربانی بھی کرتے ہیں. جو حج پر نہ جا سکے تو ان کو چاہیے کہ حج پر تو نہیں گئے، عمرے پر تو نہیں گئے، لیکن حاجیوں کی مشابہت اختیار کرے. ہو سکتا ہے کہ اس مشابہت کی وجہ سے اللہ رب العزت ان کو بھی وہ اجر، وہ فضیلت اور ثواب عطا فرما دے جو حاجیوں کو عطا فرمایا. اللہ کے خزانوں میں تو کوئی کمی نہیں ہے، اور اللہ رب العزت تو قادر مطلق ذات ہے. تو مشابہت سے بھی بعض مرتبہ بہت بڑا کام ہو جاتا ہے. مشابہت کی اپنی فضیلت ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، تو ان کے ساتھ مشابہت ہے. لیکن یہ مشابہت اختیار کرنا قربانی کرنے والے کے لیے مستحب ہے، کوئی ضروری نہیں ہے. اگر کسی نے ناخن بال کاٹ لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، نہ کاٹنا مستحب ہے، بہتر ہے، افضل ہے، اور سنت طریقہ ہے کہ نہ کاٹے. اگر کاٹ لیے تو کوئی مسئلہ نہیں، قربانی پر اس کا کوئی فرق نہیں پڑے گا اور کوئی گناہ نہیں ملے گا. لیکن اس کی فضیلت چونکہ آئی ہے حدیث میں، اور مشابہت حاجیوں کے ساتھ پیدا ہو جاتی ہے، اور اس مشابہت کی وجہ سے اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کی امید کی جا سکتی ہے.
تو اس وجہ سے مشابہت اختیار کرنی چاہیے اور ان احادیث پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔